السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے کہ خواجہ یا خواب تو بولتے ہیں لیکن خواتین کیوں بولتے ہیں؟ یعنی خے کے بعد اگر واو آ جائے تو وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، یعنی معدولہ کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ خواجہ میں، خواہش میں، خواب میں تو صحیح ہے، تو خواتین میں ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں یہی بتانے جا رہا ہوں۔ سوال آپ کا تھا، اس لیے جواب دینا ضروری ہے، کیونکہ اس طرح کے سوال بہت سارے ذہن میں اٹھتے ہیں۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم جان لیتے ہیں یہ خاتون لفظ آیا کہاں سے ہے، کیونکہ اکثر لوگ اسے عربی کا لفظ کہتے ہیں۔ ہاں، عربی میں پوری طرح سے رائج ہے یہ لفظ کسی کے لقب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں آرا، پروین وغیرہ، خاتون بھی اسی میں ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے اصل میں عربی کا لفظ نہیں ہے، اصل میں یہ جو لفظ ہے یہ سغدی کا لفظ ہے۔ سغدی کو سغدی بھی کہتے ہیں، سغدی زبان سے نکلا ہے جو قدیم ایرانی زبان تھی۔ سغدی میں اسے خواتین کہا جاتا تھا، یعنی خواتین کو خواتین کہا جاتا تھا، مطلب ہوتا تھا حاکم کی بیوی، ملکہ یا بانو۔ یہ لفظ فارسی، خاص طور پر دیہاتی فارسی میں داخل ہوا اور خاتون کی شکل اختیار کر کے بانو، معزز عورت یا لیڈی کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ ترک زبانوں، خاص طور پر گوک ترک اور بعد کے ترک میں بھی بڑے پیمانے پر اسے اپنایا گیا، جہاں یہ خان کی بیوی یا اعلیٰ درجے کی خاتون کے لیے لقب بن گیا۔ ترکی میں اب بھی خاتون یا قادن کی شکل موجود ہے۔ منگول سلطنت اور بعد میں اسلامی دور، غزنوی، سلجوقی، مغل وغیرہ میں یہ لفظ بہت مشہور ہوا۔ اردو میں یہ فارسی ترکی کے راستے آیا اور معزز عورت، بیگم، بی بی یا لیڈی کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ اس کی جمع، خاتون کی جمع خواتین بنتی ہے۔ بہت سے ذرائع جیسے انسائکلوپیڈیا آف اسلام اور فارسی ویکیپیڈیا اسے سغدی اصل قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ ترکی یا منگول اثر کی وجہ سے اسے ترکی لقب بھی کہتے ہیں۔ لیکن جدید تحقیق جو ہوئی ہے اس کے مطابق اصل جڑ سغدی یعنی ایرانی خاندان ہے، نہ کہ خالص فارسی یا فارسی کا گھریلو لفظ۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین جو لفظ ہے وہ اس پر، یعنی خاتون کی جمع جو خواتین ہے، تو اس پر جو قانون لاگو ہوتا ہے یہ قانون فارسی کا نہیں لاگو ہوتا ہے۔ اب خواب، خواہش اور خار جس میں واو ہے، معدولہ کی شکل میں ہے، اس سب میں تو واو سائلنٹ ہے، لیکن خواتین چونکہ یہ فارسی کا لفظ نہیں ہے اس لیے فارسی کا قانون اس پر لاگو نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب لوگ جانتے ہیں، اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کتاب کی جمع کتابیں بھی ہے، غیر ندائی اس کو کہتے ہیں، اور اصل جمع کیا ہے؟ اس کی اصل جمع ہے کتب۔ آخر کیوں کتابیں کیوں نہیں ہیں؟ تو جو لفظ جس زبان کا ہوتا ہے اسی زبان کے مطابق اس پر، یعنی جو بھی قاعدے ہوتے ہیں اسی زبان کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی ہے، چونکہ یہ خاتون لفظ ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ نہیں ہے، اس لیے سغدی زبان یاد رکھیے گا، سغدی زبان کا لفظ ہے، اس لیے اس پر سغدی زبان کا ہی قانون لاگو ہوتا ہے۔ اور یہی قانون عربی میں جب یہ لفظ گیا ہے تو وہاں بھی خواتین ہی استعمال ہوا، یعنی باقی جگہ جہاں جس زبان میں بھی یہ استعمال ہوا ہے یہ لفظ، یہ خواتین میں ہی استعمال ہوا ہے۔ ایک اور میں کلیئر کر دوں، واضح کر دوں کہ جیسے ہم لوگ انگریزی میں پڑھتے ہیں پی یو ٹی پٹ پڑھتے ہیں، جبکہ بی یو ٹی بٹ، سی یو ٹی کٹ، ایچ یو ٹی ہٹ، سب میں ہٹ ہے، کٹ ہے، ایس ایچ یو ٹی شٹ، تو پی یو ٹی پٹ کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ جو پٹ جو لفظ آیا ہے یہ کہیں الگ سے آیا ہے، اور اس زبان میں جس زبان سے پٹ لفظ آیا ہے وہاں پی یو ٹی یعنی یو کا جو پروننسیشن ہوتا ہے، یعنی تلفظ ہوتا ہے، وہ او کے روپ میں ہوتا ہے، اسی لیے پی یو ٹی پٹ ہے۔ ہم لوگ برٹش انگلش پڑھتے ہیں تو یہاں یو کا جو تلفظ ہوتا ہے
وہ آ کے روپ میں اکثر آتا ہے، اسی لیے یہی قاعدہ لاگو ہوتا ہے، جبکہ پٹ پر یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوتا ہے۔ وہی حال یہاں خواتین کا ہے۔ فارسی جتنے بھی الفاظ ہیں جو آئے ہیں ہمارے ہاں خے واو کے بعد الف، تو خے کے بعد جب بھی واو آئے تو وہ سائلنٹ ہو گئے، یعنی معدولہ واو کہلائے۔ چونکہ خاتون یا خواتین یہ فارسی کا نہیں ہے، اس لیے اس پر فارسی کا کوئی قاعدہ لاگو نہیں ہوتا ہے۔ امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔